اپنے سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنا نصیب فرمایا اور اہل ایمان میں شمار فرمایا۔ اور آج جمعۃ المبارک کے موقع پر پروردگار عالم نے ہمیں اپنے گھر میں بٹھایا اور اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس پیشی اور حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرمائے اور ہمیشہ ہمیں اپنی رحمتوں کے لیے پسند فرمائے۔ حاضرین محترم، ذوالقعدہ کا مہینہ آہستہ آہستہ اختتام کو پہنچ رہا ہے اور ذوالحج شریف کا مہینہ آہستہ آہستہ قریب آ رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ پاک نے اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا ہے، پسند فرمایا ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ بھی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی بخشش کا پروانہ حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور جنہیں پہلے مالک نے عطا کیا ہے رب کریم انہیں پھر بار بار نصیب فرمائے، اور یہ سلسلہ تا دم آخر جاری اور ساری رہے۔ ذوالحج شریف کا مہینہ، اس میں بطور خاص حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا ذکر خیر ضرور ہوتا ہے۔ ان کے ذکر کے بغیر اس مہینے میں ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ مہینہ ایسے گزر جائے۔ جسے بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے یقیناً وہ یا ان کا ذکر سنتا ہے یا ذکر کرتا ہے، دونوں میں سے ایک سلسلہ ضرور ہوتا ہے، اور وہ لوگ یقیناً بد نصیب ہیں جنہیں اس مہینے بھی یہ پاک نام سننے کو نصیب نہیں ہوتے، اور بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں مالک نے یہ نام بار بار سننے اور سنانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائی ہے۔ یاد رکھیے گا، کھڑے ہو کے نفلوں کی نیت کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے رکوع اور سجدہ کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہ ہی عبادت ہے۔ ایک ایسی عبادت بھی ہے تم کھڑے نہ بھی ہو، نیت نہ بھی کرو، قبلے کی طرف منہ نہ بھی ہو، اور اللہ کے گھر میں بھی نہ بیٹھو، تب بھی تمہاری عبادت ہوتی رہے، تو کیا مزہ نہیں ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی عبادت تو بغیر قبلہ کی طرف منہ کیے ہوتی نہیں ہے، یہ کون سی عبادت ہے؟ جی ہاں، ایک عبادت ایسی بھی ہے جس میں منہ قبلے کی طرف کرنا ضروری نہیں ہے، اور وہ اللہ کے نبیوں کا ذکر ہے۔ ذکر کرتے جاؤ، عبادت کا لطف اٹھاتے جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قبلے کی طرف منہ کرنا نصیب کیا تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں ہے تو جہاں بیٹھے ہو بیٹھ کے اللہ کے نبیوں کا ذکر شروع کرو۔ انشاءاللہ انبیاء کا ذکر اللہ کی عبادت ہے، میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے۔ آج ہم ان دونوں نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں تو یقیناً ہم بھی اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور جتنی دیر یہ ذکر جاری رہے گا اتنی دیر اللہ پاک کی بارگاہ سے عبادت کا وہ فیضان اور انوارات و تجلیات اور اجر اور ثواب جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمایا ہے وہ ہر لمحہ ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن پاک میں میرے اور آپ کے رب کریم نے آگاہ فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب تمہارے رب نے ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض باتوں میں کچھ باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان باتوں میں پورا پورا کام کر دکھایا، تمام کر دیا۔ اتمہن، انہیں کیا کیا؟ تمام کیا۔ تمام کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کرنے کا حق تھا اللہ نے انہیں ویسے ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اچھا، جب آپ کو پتہ ہے جب مالک کا حکم و کام کرنے کا کام ہو جائے تو پھر مالک تو ویسے ہی عطا کرتا ہے، تو جب اس کے حکم پر پورا حکم ہو جائے
اور بندہ بھی فرما برداری کر لے تو کیا رب خالی رہنے دے گا؟ نہیں۔ اب دیکھو مالک کا انعام کیا ہو رہا ہے، وہ انعام بھی رب نے ذکر فرمایا کالا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام میں نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کو میں انسانوں کا امام بنا دوں۔ کیا بنا دوں؟ انسانوں کا امام بنا دوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ چھوٹی سی بات تو نہیں ہے، ناس کا ذکر ہے، للناس ہے، انسانوں کا امام بناؤں۔ جو محلے کی مسجد کا امام ہے اسی کا درجہ اتنا اونچا ہے، اور جسے اللہ نے انسانوں کا امام بنایا ہے اس کا درجہ کتنا اونچا ہوگا۔ کالے بھی اسی میں، گورے بھی اسی میں، گندمی بھی اسی میں، زرد رنگ کے بھی اسی میں، پنک کلر کے بھی اسی میں، وہ جتنے رنگ اور ڈھنگ اور نسلوں کے انسان ہیں اللہ نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ تو جسے اللہ امام بنا دے اس کی امامت چھین کون سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے محلے کی مسجد تو ہے نہیں کہ ساری کمیٹی والی سر جوڑ کے بیٹھے چلو امام صاحب کو فرق کریں، امامت ساری ختم۔ لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عطا کرنے والا مالک ہے، اور نعمت عطا ہو رہی ہے آزمائش کے بعد، امتحان پاس ہو گیا ہے، اب مالک ڈگری دے رہا ہے، اے میرے ابراہیم ہم نے آپ کو ڈگری اور سند دے دی ہے۔ میرے مالک کیا انعام ہے؟ ہم نے آپ کے انسانوں کا امام بنا دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انسانوں کے امام ہیں۔ اچھا پھر دیکھو پیغمبر کی عادت کیا ہے، مالک کی بارگاہ سے جب انعام ہوتا ہے تو وہ انعام تو مالک کا ہو گیا، اسے قبول بھی کر لیا، لیکن رب کریم نے پیغمبر کا دل اتنا بڑا رکھا ہے، آپ اس سے اندازہ کریں کیا عرض کر رہے ہیں، ذرا ایسا سنو، قال ومن ذریتی، یا اللہ مجھے تو امام بنایا، کیا میری اولاد کو بھی امام بناتا ہے؟ اے اللہ تم نے مجھ پر تو کرم فرمایا ہے، باقی بھی ہیں، یا اللہ جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان پر بھی کرم فرما دے۔ اچھا مالک نے بھی ایک اصولی بات کر دی، روکا بھی نہیں، انکار بھی نہیں کیا کہ میں دیتا نہیں ہوں، لیکن ساتھ ارشاد فرما دیا، آگاہ کر دیا، قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا جو میرا وعدہ ہے نا یہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، جو میرا وعدہ ہے یہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ اے ابراہیم آپ کی اولاد میں سے جو ظالم نہیں ہے ہم اسے بھی یہ نعمت عطا فرما رہے ہیں۔ یہ مطلب اس کا کو بات سمجھو کہ میرے بندے نے مجھ سے سوال کیا ہے، دعا کی ہے، مانگا ہے تو عطا بھی کیا ہے، لیکن ساتھ آگاہ بھی فرمایا اے ابراہیم تمہاری جو شان ہے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اس جیسا کون ہے، لیکن تو نے ہم سے مانگا ہے، دعا کی ہے، ہم تیری دعا قبول بھی کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمارا جو وعدہ ہے یہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، جو ظالم نہ ہو ہم اس کے لیے تمہارے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں، جو ظالم تیری اولاد میں نہیں ہوگا ہم اسے بھی امامت عطا فرماتے ہیں۔ تو میں ساتھ ایک بات کر دوں آپ کے لیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کس کی اولاد ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت سیدنا اسحاق علیہ نبی علیہ السلام آپ کی اولاد ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا تھا آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد میں 40,000 انبیاء کرام کی جماعت عطا فرمائی، کوئی تھوڑی سی بات تو نہیں ہے۔ تو یہ سارے کے سارے امام ہیں کہ نہیں ہیں؟ غور کرو ذرا اس بات پر، یہ سب امام ہیں اپنے اپنے دور کے، ہر نبی امام ہے، اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اے ابراہیم علیہ السلام میرا آپ سے وعدہ ہے جو آپ کی ذریت میں سے ظالم ہے وہ اس نعمت کو نہیں پا لے گا، جو ظالم نہیں ہے ہم اسے عطا فرماتے ہیں، اور سارے نبی کیا ہیں؟ امام ہے۔ اچھا میں بعد کی بات کرتا ہوں، یہ تھوڑا سا سال پہلے کی بات، کربلا کے اندر
کن کا نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے جو شہید ہوئے؟ اونچا ذرا بولیے گا، میں اور اونچا بولیے ذرا. ماشاءاللہ، بچے نہیں بولے، شاید بڑے بول رہے. کیا نام ہے ان کا؟ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک دفعہ دوبارہ بولیے. ان کا نام امام حسین ہے؟ نہیں ہے، ان کا نام تو حسین ہے. غور کرو ذرا، رسول اللہ نے ان کا نام کیا رکھا ہے؟ حسین. آپ کے بڑے بھائی کا نام حسن، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام حسین. اگر آپ کی توجہ سلامت ہے، کیا نام لے رہے ہیں؟ امام حسن، امام حسین. بچے بھی یہی بولتے ہیں، بڑے بھی یہی کہتے ہیں، صاحب علم بھی یہی کہیں، ان پڑھ جاہل بھی یہی کہتا ہے، امام حسین، امام حسن. میرا سوال یہ ہے، ان کا نام تو حسن اور حسین ہے، آپ نے اپنی طرف سے امام کیوں رکھ دیا؟ یہ بات سمجھنی ہے. اگر آپ یہ سوال کریں پھر ان کا نام اتنا مشہور ہے، ہم نام لیتے ہوئے امام کا لفظ ضرور استعمال کرتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو میں کہوں گا ذرا غور کرو، حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن اولاد کس کی ہے؟ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اولاد حضرت سیدہ خاتون جنت حضرت سیدنا علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہما کی. اور حضرت خاتون جنت کے لیے رسول اللہ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو اس کی اولاد ہے وہ میری اولاد ہے، جو اس کی اولاد ہے وہ میری اولاد ہے. اور یہ میری بیٹی کو اللہ نے صفت عطا کی ہے، باقی سارے جگ کی اولاد بچے سے چلتی ہے، میری اولاد میری بیٹی سے چل رہی ہے. یہ حضرت خاتون جنت کو اللہ نے صفت عطا کی ہے. اب یہ سارے اولاد کس کی ہوگی؟ رسول اللہ کی. اور میرے اور آپ کے آقا کس کی اولاد ہیں؟ حسین ابراہیم علیہ السلام کی. اب پڑھو قرآن پاک کی آیت، جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو یہ آزمائش میں ڈالا، پورے اترے، اللہ نے انعام فرمایا اور حکم دیا، اے ابراہیم علیہ السلام میں آپ کو انسانوں کا امام بنا رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے ہیں، یا اللہ میری اولاد کو بھی. فرمایا جو ظالم نہیں ہے اسے یہ تحفہ ملے گا، جو ظالم ہے اسے نہیں مل سکتا. اور حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رسول اللہ کی اولاد ہونے کے سبب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے. تو آپ کی جتنی اولاد ہے جو ظالم نہیں، قیامت تک ہر اولاد امام ہی بنتی آ رہی ہے. اللہ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اور انعام عطا فرمایا ہے کہ آپ کی جو اولاد ظالم نہیں ہے وہ امام ہے. وہ کیا ہے؟ امام. حاضرین محترم، یہ تو بات آ گئی آپ کس امامت کے حوالے سے. اچھا باتیں اور بہت سے ہیں قرآن پاک سے سب ثابت ہے، اور میری عادت ہے کہ میں قصے کہانیوں سے پرہیز ہی کرتا ہوں. اگر کہیں کو بات سنانی ہو سمجھانی ہو تو وہ تائید کے لیے ہے، دلیل کے لیے قرآن ہے یا حدیث پاک ہے. آگے ایک اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی اسی سورہ کے اندر شان بیان فرمائی ہے. آپ کی تو بہت ساری شانیں اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمائی ہیں، ان میں سے یہ شان جو بھی میں نے ذکر کیا یہ بڑی نرالی ہے. اور اس کے بعد ایک اور شان ہے جو قیامت تک کے لیے ہے، اور اسے نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مکہ شریف میں اپنے گھر کے اندر لوگوں کو حکم دے کے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور اعزاز فرمایا. ان اعزازات میں سے، صفات میں سے ایک صفت یہ ہے
کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے آگاہ فرمایا کہ میری راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر، میری راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کو، یہ بڑا اوکھا کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ میں نے ایک چٹاکی کی زبان ہلا دی، آپ نے چٹاکی کی زبان ہلا کے سبحان اللہ کہہ دیا، کیا ہم اس چکی سے گزرے؟ نہیں گزرے۔ کیا ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کی قربانی اپنے ہاتھوں سے دی ہے؟ نہیں دی۔ فرض کر لو اگر ایسی صورتحال ہو جائے، ہمارے دل پر کیا گزرے گی؟ ہم تو ایک ایک قدم پر ہمارا دل گھٹنا شروع ہو جائے گا، 1000 دفعہ زمین پر گر پڑیں گے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو ذبح کروں، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ذبح کروں۔ یہ ایک عام انسان کے لیے عمل کرنا بڑا مشکل سا کام ہے، لیکن یہ عام انسان نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، مالک نے فرما دیا، خواب میں آگاہ کیا۔ اور یاد رکھیے پیغمبر کا خواب وہ خیال نہیں ہوتا، پیغمبر کا خواب حقیقت ہوتا، سچ ہوتا ہے۔ میرا اور آپ کا خیال اور خواب یہ فقط ایک مثال ہے، ایک کہانی ہے، کس ہے، کوئی اس میں بات سچی ہوتی ہے یا اس کی تعبیر کی جاتی ہے، لیکن پیغمبر کا خواب تعبیر کا محتاج نہیں ہوتا۔ میرا مالک انہیں جو آگاہ فرماتا ہے ایسے ہے جیسے وہی فرما رہا ہے، اور وہ بات سچ ہوتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو جب یہ خواب آیا تو تیاری کی، اپنے بیٹے کو تیار کروایا، گھر والی بھی نیک ہے، پیغمبر خدا کی زوجہ ہے اور وفادار ہے۔ عورت کی 2 خوبیاں بڑی اہم ہیں، نمبر 1 وفا، نمبر 2 حیا۔ جس عورت میں یہ 2 خوبیاں ہیں وہ نیک ہے، اور جس عورت میں یہ 2 باتیں نہیں ہیں نا، وہ جو بھی ہے اس کے اندر عورت والی کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کئی سال گزر گئے، آپ اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، ابھی آپ چھوٹی عمر تھے، ملاقات ہوئی، بڑی محبت سے ادب سے ملے، والدہ نے بڑی تربیت کی، اور پھر پیغمبر خدا ہیں، اللہ کی بارگاہ سے تربیت یافتہ بھی ہے، اپنے والد کا بڑا احترام کیا، خدمت کی، اللہ کے سپرد کیا، آپ بھی چھوڑ گئے، واپس آ گئے، ایک تو چھوٹی عمر میں چھوڑا، پھر بعد میں تشریف لے گئے، کئی سال گزرنے کے بعد اللہ کے حکم سے، پھر جب کئی سال پھر گزر گئے، آپ کی شادی ہو گئی، حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کی شادی ہوگی، بڑی عمر ہوگی، نوجوان تھے، پھر آپ تشریف لے کے گئے۔ جس وقت آپ تشریف لے کے آئے، دروازے پر دستک دی تو اندر سے آپ کی بہو رانی آئی باہر دروازہ کھولنے کی، پوچھا کون؟ جیسے اس کا اپنا انداز تھا، آپ نے بتایا میں ملاقات کے لیے آیا ہوں اور رہنمائی کی۔ اس نے کوئی خاطر خواہ مناسب طریقے سے جواب نہیں دیا، بیہیو اچھا نہیں تھا، اندر چلی گئی۔ اچھا، پھر آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ طیبہ مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تشریف لائی، ملاقات کی، ادب سے پیش آئیں۔ ملاقات کرنے کے بعد پوچھا بیٹا کدھر ہے؟ کہا وہ کام کے لیے گیا ہوا ہے، مزدوری کے لیے، جو اللہ کا حکم ہے۔ کب آئے گا؟ فلاں، مجھے حکم نہیں ہے اتنی دیر ٹھہرنے کا، اللہ کا حکم اتنا ہی کہ آؤں بیٹھوں، ملاقات کے واپسی کا حکم ہے، تو اب میں واپس جا رہا ہوں۔ کہ آپ کچھ دیر ٹھہر جائیے، تو میں نہیں، اللہ کی رضا اسی میں ہے، میں واپس جاؤں گا۔ کہا جی جیسے آپ کی مرضی ہے۔ واپس نکلتے ہوئے اپنی زوجہ کو کہا کہ میری طرف سے میرے بیٹے کو پیغام دینا، میری طرف سے میرے بیٹے کو پیغام دے دینا، نصیحتاً کہنا اپنی دہلیز کو بدل لے، اپنی دہلیز کو بدل لے، بس یہ 2 جملہ بولا اور تشریف لے گئے۔ پیغمبر ہے نا، اور جسے پیغام دیا جا رہا ہے وہ بھی پیغمبر ہے۔ جس وقت آپ گھر واپس تشریف لائے، سیدنا اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام، والدہ محترمہ سے ملاقات کی، بتایا آج تمہارے والد گرامی تشریف، بڑے خوش ہوئے۔ کہاں ہیں؟ کہا وہ تشریف لے گئے، اللہ کا حکم اتنا تھا، وہ زیادہ دیر ٹھہرنے کا حکم نہیں تھا، چلے گئے۔ اچھا،
تو کوئی پیغام تو نہیں دے کے گئے, کوئی بات تو نہیں کی انہوں نے. کہا بیٹا تمہارے لیے ایک پیغام دے کے گئے, اسلام بھی دے گئے ہیں, تمہارے لیے محبت بھرے جملے بھی بتائے انہوں نے, اور ساتھ تمہارے لیے ایک پیغام دے گئے. کہ کیا پیغام دیا ہے؟ کہا انہوں نے فرمایا ہے میرے بیٹے کو کہنا کہ اپنی دہلیز کو بدل دے. کچھ دیر توقف کیا, اپنی گھر والی کو بلایا, میں تجھے اپنی گھر سے فارغ کر رہا ہوں. وہ بڑی حیران ہو گئی کہ کیا وجہ ہے؟ کہا جو بھی وجہ ہے بڑی اہم وجہ ہے, جو بھی وجہ ہے بڑی اہم وجہ ہے, اور وہ وجہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اب تو میرے گھر کی عزت بن کے نہیں رہ سکتی, میں تجھے فارغ کر رہا ہوں اللہ کے شکر. بڑی حیرانگی, پوچھا ایسے کیوں کر رہے ہو, کیا وجہ ہے, کیا سبب ہے؟ کہا میرا والد اللہ کا نبی ہے, میرا والد اللہ کا نبی ہے, پیغمبر خدا ہے, خلیل اللہ ہے, اللہ نے جو آزمائشیں کی پورا اترا ہے, اللہ نے ان پر انعام بھی فرمایا ہے, اور ان کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی, وہ اللہ کی مرضی ہے. اور انہوں نے مجھے پیغام دیا ہے کہ بیٹا اپنی دہلیز کو بدل لینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری گھر والی, اس کے اندر حیا وفا نہیں ہے, وہ تیری دہلیز صحیح نہیں ہے, اس کو بدل لے, اپنی تیری عزت میں کمی آئے گی. اللہ یہی پسند کرتا ہے, اسے بدل لو, اللہ تمہیں اس سے بہتر زوجہ عطا فرما دے گا. حاضرین محترم, پیغمبر کی تربیت سبحان اللہ بہت عظیم نعمت ہے. ہم جن چیزوں میں الجھ جاتے ہیں وہ دنیا کا فائدہ ہے, دنیا کا نفع اور نقصان ہے. پیغمبر کبھی بھی دنیا کے نفع کو اپنا نفع نہیں سمجھتا. پیغمبر جب بھی فیصلہ کرے گا وہ اپنے رب کی رضا کو سامنے رکھ کے کرے گا. اس لیے حکم دیا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے میرے محبوب آپ کہہ دو کہ میری زندگی, میری موت, میری عبادتیں, میری ہر طرح کی قربانی یہ میں دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا, اپنے لیے نہیں کر رہا, بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. یہ ہے زندگی کا مقصد, یہ ہے زندگی کا خلاصہ. اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم اگرچہ اپنی اولادوں کو قربان تو نہیں کرتے, اپنی اولادوں کی قربانی تو نہیں دیتے, لیکن اس پیغمبر کی دی ہوئی قربانی کو دہراتے ہیں جس قربانی کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے. اس لیے کہتے ہیں قربانی دینا یہ سنت ابراہیمی ہے. لیکن اب ہم یہ کہیں گے یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت مصطفی بھی ہے, یہ رسول اللہ کی بھی سنت ہے, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہم حضرت ابراہیم کی ملت پر ہیں اور رسول اللہ کی امت پر ہیں, امتی حضور کے ہیں اور ملت ہماری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. آج بھی ہماری کچھ عادتیں, طریقہ کار, رواج, انداز, صفات اور اخلاق ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا. اگر آپ پسند فرمائے تو میں ایک دو بیان کر دوں آپ کے لیے, کوئی اندازہ ہو جائے آپ کو. کچھ سال پہلے شاید میں نے کہیں اشارہ دیا تھا آپ کو, آج پھر میں تھوڑا وضاحت کروں آپ کو. نمبر 1, آپ بغلیں صاف کرتے ہو جی؟ اچھا, یہ کس کی سنت ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. یہ مالک نے آپ کے لیے حکم فرمایا اور اس وقت سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اپنے بچوں کا ختنہ کرتے ہو کتنی عمر میں؟ ہاں؟ اور مسئلہ بھی ایک سمجھو, شریعت کا مسئلہ ہے. اگر آپ کو دریا میں یا فضا سے کوئی لاش گر جائے اور آپ کو پتہ نہ ہو یہ مردہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے, تو آپ اس ختنے سے اندازہ کر سکتے ہیں یہ کسی اور مذہب کا نہیں ہے, یہ ایمان اور مسلمانوں کے مذہب کا ہے.
اور عجیب بات ہے، ہم اپنے بچوں کا ختنہ پہلے ہفتے میں کر لیتے اور یہی سنت طریقہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ چھوٹی عمر میں نہیں ہوا، آپ کا بڑی عمر میں، اور ہمارے ہاں تو اب آ گیا طریقہ ختنہ کرنے کا بڑا آسان سا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے حکم فرمایا، عمر بھی بڑی تھی، اور پھر ارشاد فرمایا تیشہ لے کے ٹوکا، اس کے ساتھ جو جسم کے اوپر اضافی جلد ہے اسے اتارنے کا حکم، اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے فوراً اپنے رب کے حکم کو پورا کیا۔ آج ہمارے ہاں یہ جو نعمت ہے، آپ حیران ہوں گے، یہ حقیقت ہے، آپ میڈیکل لائف میں چیک کرو، ڈاکٹروں سے پوچھو، سائنس سے پوچھو، وہ بتائیں گے جتنا کینسر اس وجہ سے، گندگی کی وجہ سے پھیل رہا ہے، وہ اس کی ریشو بہت زیادہ ہے، بہت ساری بیماریاں ہیں، بدبو ہے، ناپاکی ہے، گندگی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، لیکن قدرت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں یہ جو طریقہ دیا چھوٹی عمر میں بچوں کے ختنے کا، اس سے بندہ اس شرمگاہ کے کینسر سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، گندگی سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی آپ کو اللہ نے کچھ صفتیں دی ہیں، وقت کا تقاضا کچھ ایسا ہے، میں مزید بیان نہیں کر پاؤں گا، یہ جو چند باتیں آپ کو بطور دلیل میں نے پیش کر دی ہیں، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہم الحمدللہ امتی رسول اللہ کے ہیں اور ملت خلیل اللہ کے، وما علیہ الا البلاغ۔